هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بےحد عزیز اور محترم دینی بھائیوں اور ساتھیوں، جمعے کا مبارک دن اور یادیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم المرسلین ہیں، محسن عالم اور محسن انسانیت ہیں، رحمت دو جہاں ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ منبر جس پر مجھے بٹھا دیا گیا، میں خطیب بھی نہیں ہوں، امام بھی نہیں ہوں، مؤذن ہوں، اور وہ محبت جو اللہ اس کے رسول کے تعلق سے ہمیں بانٹی گئی ہے، وہ مجبور کر دیتی ہے کہ کسی بھی پکار پر ہم چل پڑیں۔ تو یہ مؤذن کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہے، لیکن دعائیں ان سب کے لیے کہ جنہوں نے یہ محفلیں برپا کی، انبیاء کرام، ائمہ، صلحاء، صحابہ کرام، اور آخر میں مجھے یاد آ رہا ہے محترم ڈاکٹر عبدالخالق صاحب، 25-30 سال بھائی پھروں میں یا زیادہ، تو ان کی مہمیز پر میں بھی ان اذانوں میں شریک ہوا، اور میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ سال میں 4 پروگرام اگر ہم کریں تو یہ سبق یاد رکھنے کا ذریعہ، ایک تو 10 محرم کا بڑا سبق ہے، خلافت اور ملوکیت والی بات، شہادت امام حسین اور بہت سارے شہداء، اور ایک اس ہستی کی سیرت کہ جس کا بیان خود قرآن مجید میں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر ہے باب رسالہ صاحب نے بتایا کہ یہ قرارداد دل و جان میں اتر گئی، اور 5واں پروگرام میں جو ہو رہا ہے۔ اور ایک اور تجویز ہے آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میرا خیال آپ اتفاق کریں گے کہ رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے نزول کا، تو شعبان جب آتا ہے تو خصوصی مہم بنائیں، اور اس کی تیاری کے لیے ہم کہیں پر اور جگہ جگہ ایک بڑا پروگرام قرآن اور رمضان کے تعلق سے کریں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے اور بیدار رہتے تھے، لیکن شعبان میں ان کی سرگرمیاں بہت بڑھ جاتی تھیں، اور کبھی بھی سرگرمیاں کم نہیں تھیں کہ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، وہ شب و روز آ رہے ہیں، جس کا نصیب بن جائیں تو گویا اس کے ہزاروں سال نصیب ہے۔ آج ایک بات ہے، شعبان آئے گا انشاءاللہ، ہم میں سے ہر شخص بیقرار ہو کے دستوں بازو بن جائے بابر اسماعیل صاحب اور بھائی ڈاکٹر حسین عزمی صاحب جو صاحب عزم آدمی، اور جتنی ٹیم ہے دائیں بائیں، کہ ہم نے شعبان میں بھی ایسے ایک پروگرام کا افتتاح کسی اور شہر میں کسی اور گوشے میں کرنا ہے، کھلی جگہ جہاں ہزاروں لوگ آئیں اور قرآن کی روشنی نور لے کے نکل جائیں۔ اور اسی طرح سے ایک پروگرام حج سے پہلے، حج ساری عبادات کا مجموعہ ہے، کچھ حاجی جا رہے ہیں ان کو پکڑ لیں، ان کو لے آ کے آپ کو رخصت کرنا ہے، حج کے طریقے بھی سیکھیں سکھائیں، اور حج کے حوالے سے بہت ساری جو باتیں ہیں پیارے نبی نے وہ بھی کریں۔ میرا خیال ہے کہ سوچ رہا تھا بعد میں وقت رہے نہ رہے، بات آدمی کہتا رہے تو بالآخر دل میں اترتی ہے اور اثر کرتی ہے کہ یہ 5واں اجتماع سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے۔ حضرات، قرآن مجید کی 114 صورتیں، چھوٹے بڑے 114 سبق، اور ایک سبق تو 2.5 پاروں کا البقرہ، اور ایک سورہ کوثر الکوثر 3 آیات کی، اپنے مفہوم اور معنی میں سمندر ہے پورا قرآن مجید۔ لیکن پوچھنے والوں نے پوچھا میری اور آپ کی اماں سے، یار غار رسول کی بیٹی سے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ممبرائے حجاب پردے کے پیچھے سے آئے اور پوچھا اماں جی بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق کیا تھے، آپ کا کیریکٹر اخلاق کیا تھا؟ بہت بڑا سوال تھا، بہت بڑا سوال، اور وہ بھی اماں تھی میری اور آپ کی، وہ بھی زوجہ رسول تھی، وہ بھی یار رسول کی بیٹی تھی۔ تو انہوں نے ایک دم سوال کرنے والوں سے سوال کر دیا، ایسا ہے لوگ پوچھنے والوں، اماں کرا تھا قرآن، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلق القرآن، حضور کی عادات، حضور کے شب و روز، حضور کے مہوسات، حضور کی ریاضت اور عبادت، خوشیاں اور غم، رائی اور رعیت کے طور پر، رسالت اور نبوت کے طور پر، صلح اور جنگ میں، حقوق دینے میں، حقوق وصول کرنے میں، اور چڑھائی کرنے میں اندھیروں کے خلاف تاکہ چراغاں کر دیں، روشنی کر دیں، ہجرت میں، نصرت میں، اور لڑتے ہوئے اور زخم کھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے،
قرآن پڑھ لیں، سب کچھ مل جائے گا۔ ہم جرا جرا لیتے ہیں کہ خون، ہم کرن کرن لیتے ہیں، اور پہلی کرن کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے جان و تن کا رشتہ جوڑا ہے۔ اس جہان میں خود نہیں آیا، اس جہان سے میں نے خود نہیں جانا۔ کوئی بڑے سے بڑا ساہوکار یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خود آیا ہوں اور میں نے خود جانا ہے، اور اسی طرح سے کوئی ڈاکٹر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مجھے یاد میں کوئٹہ یونیورسٹی میں تھا اور MA عربی کا امتحان دینے آیا تھا، تو سید مودودی رحمہ اللہ کے محفل میں پہنچنے کا موقع ملا، اور اس وقت کچھ اور طلبہ آئے ہوئے تھے کسی اور صوبے کے، تو مولانا شفقت فرمائی اور باہر آ گئے، مجھے بھی زیارت کا موقع ملا۔ مولانا آپ کی صحت کیسی ہے؟ پروفیسر نصیر الدین ہمایوں صاحب نے پوچھا، کہا بھی صحت تو بہت کمزور ہے، دعا کریں کہ میں جو کام کر رہا ہوں سیرت النبی، سیرت سرور عالم کا یہ پورا کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا موت تو ڈاکٹروں کو بھی آ جاتی ہے، موت تو ڈاکٹروں کو بھی آ جاتی ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ موجود ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اندھے ہیں نا، اندھے ہیں، بہرے ہیں، نہ آوازہ سنتے نہ آنکھوں سے دیکھتے، دل و دماغ ان کے فارغ ہو گئے، اندھے۔ لیکن کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو کہے کہ موت نہیں آنی۔ ایک صاحب نے لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے کہا، جو شک کرتے تھے، جو نظر نہیں آتا وہ موجود نہیں، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا، نہیں ہے جنت، نہیں ہے دوزخ، نہیں ہے، نظر جو نہیں آتی، شک، اور اللہ کی ذات پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ کہ جو دماغ شک کر رہا ہے کیا وہ موجود ہے کہ نہیں؟ کہ وہ تو موجود ہے۔ تو اسی سے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ہستی ہے اور وہ اس کائنات کا مالک ہے، وحدہ لا شریک خالق ہے، اور حکومت بھی اس کی چل رہی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ سب لوگ رات کو سو گئے تھے؟ ذرا بتائیے گا، کوئی ایسا بھی تھا جو جاگتا رہا؟ تو ایک ہی ذات ہے جو سوتی نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نیند تو بڑی بات ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ اچھا آپ اور ہم تو سو گئے نا، خوابوں میں سو گئے، خوش نصیب تھے جو اذانوں میں جاگے، اور اللہ کو بھی توفیق دے جو نہیں اٹھ سکے۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ لیکن کس کی حکمرانی ہے؟ اگر گواہی لینی ہے تو اپنے وجود سے لیں۔ آپ سانس لیتے رہتے، یہ پھیپھڑے کس کے حکم سے اپنا عمل جاری رکھے ہوئے تھے؟ دل کی دھڑکنیں جاری اور ساری رہی، پورے وجود کو سپلائی جاری رہی ہے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے۔ جب سوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پیارے نبی نے کیا سکھایا؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں، تیرے نام سے مر رہا ہوں۔ یہ موت چھوٹی سی نیند ہے، موت چھوٹی سی نیند ہے، اور جو موت ہے وہ ذرا لمبی نیند ہے، یعنی جو ہم سو جاتے ہیں چھوٹی سی موت ہے۔ جب دعا پڑھتے ہیں اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تو موت دے دی تھی، تیرا شکر ہے کہ اٹھا دیا، احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کتنا قریب کر دیا موت کے معاملے کو اور سونے کے معاملے کو، کہ سوئے نہیں تھے، مرے تھے، اور اٹھے ہیں تو اللہ نے زندگی دے دی تھی۔ اور آگے کے والیہ النشور، کہ جب لوگ قبروں میں اتر رہے تو ایک دن آئے گا کہ سورہ اسرافیل سب کو جگا دے گا، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے بیدار کر دیا؟ حضرات کچھ خبر نہ تھی، لوگ شک میں تھے، ریب میں تھے، تردد میں تھے، تو اللہ مہربان ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندھیرے تھے، لوگ نہ اللہ کو جانتے اور ٹھیک سے مانتے تھے، نہ ہی ان کو خبر تھی کہ میں کون ہوں کیا۔ بیٹیاں زندہ در کو انسان ایک دوسرے سے لڑائی بڑائی میں دنگے اور فساد میں، اور جو کچھ رہ گیا تھا اللہ کے نام پر وہ کیا تھا؟ طواف کر رہے ہیں لیکن بے لباس ہو کر۔ اب اندازہ کیجیے کیسے دن تھے جب حضور تشریف لائے، بے لباس ہو کر، اور لبیک اللہم لبیک کی بجائے سیٹیاں، مقام و تصدیہ اور تالیاں بجا۔ جو قربانی ہوتی تھی وہ یہ رہ گئی تھی کہ جانور کاٹ کے سب خون کعبے پر پھینک دیتے، بن گیا سودی جال کا شکنجا۔ تو پونے 600 سال، 550 سال گزر گئے تھے، سیدنا عیسیٰ بھی گزرے، پھر رحمت دو جہاں اللہ کی رحمت جوش میں آئی کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالنا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات۔ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، اس کو دوستوں کی ضرورت ہے، بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی،
لیکن جو اس کو مان لیتے ہیں، جو اس کو جان لیتے ہیں، دل کی بستی میں بسا لیتے ہیں اور دماغ میں جو جاری اور ساری رہتا ہے، خیالوں میں، حالوں میں مگن رہتے ہیں اس میں، وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر کیفیت کیا ہو جاتی ہے دیوانگی کی؟ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک ساتھ بیٹھے بیٹھے کہنے لگے مجھے اس وقت اللہ بھی یاد کر رہے ہیں، دائیں بائیں لوگوں نے ہنس کے کہا کہ اللہ نے ٹیلی فون کیا، وائرلیس آئی، کہا تم نے پڑھا نہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، تو میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو اللہ مجھے یاد کر رہا ہوں۔ یہ یقین تھا، ریب شک سے نکل کر کون لے آیا اس یقین کی طرف؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں درود ان پر کیونکہ آنے سے یہ سویرا، یہ صبح نصیب، یہ نام نصیب، یہ زندگی نصیب، یہ اذان نصیب۔ آپ سوچئے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو ایسا ہی نا جیسے جسم کے اندر دل نہ ہو، اگر دل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ دلدل ہو گیا، اتار دیں گے، اٹھاؤ جنازہ۔ سوچو اگر یہ مسجدیں نہ ہوں، کسی شہر کا تصور کیجئے کہ اگر مسجد نہ ہو تو پھر کیا ہوتا؟ ویرانہ ہوتا، گھٹن سی ہوتی ہے، ایک دم بے چینی ہوتی کہ اللہ یہ مسجدیں نہ ہوتی تو مسجد انما یعمر مساجد اللہ بمن آمن باللہ۔ اللہ نے گواہی دی کہ مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں، تعمیر کرنا بھی، اس میں آگے سرپرست ہونا بھی، سجدہ ریز ہونا، رکوع کرنا، صفوں میں کھڑا ہونا، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں اور جو اللہ کے راستے پہ گامزن ہونا چاہتے ہیں۔ دور جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ اندھیرے، اپنی خبر نہیں، اپنے پیدا کرنے والی کی خبر نہیں، انسانوں کے حقوق کیا اس کی خبر نہیں۔ تو میں نے جو آیت تلاوت کی اس حوالے سے بہت مختصر ہے میرے کہنے کے لیے وقت کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل اور سمجھ کی توفیق دے، دنیا کو بدلنے کی توفیق دے۔ یہ بہت بڑی بات جسے آپ یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں کے آنے سے دنیا بدل گئی۔ دنیا وہ نہ تھی جو آپ کے آنے سے، بدلتے 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 بدل گئی 23 سال، لیکن بڑا اوکھا کام تھا، مشکل کام تھا، کٹھن کام تھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق جب یہ وحی اتری ہے تو یہ موٹے آپ کے کام رہے تھے، کب کے بتائی لرزتے ہوئے گھر پہنچے ہیں، اور میری اور آپ کی اماں سیدہ خدیجہ نے دلاسا دیا کہ آپ لوگ مسکینوں اور یتیموں کے ماں باپ بن جائیں۔ مسکین پریشان ہوتے ہیں تو مرغی کے پروں کی طرح سے آپ کے اندر آ کے بنا لیتے ہیں، یتیم پریشان ہوتے ہیں تو آپ کے ماں باپ بن جائیں تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے معنی کیا ہوا کہ نبوت سے پہلے بھی آپ بن جاؤ ماں باپ۔ لوگ سرپرستی ہے، زخموں پہ مرہم ہے، گرے پڑے پٹے لوگ ان کی دل جوئی، یہ ہے حضور کا اصول، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ ہیں جینے کے طریقے جو پہلے موجود ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق، دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو سارے ادیان کے اوپر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، اور مشرکوں کو یہ بات کتنی ناگوار، مشرک کون ہے؟ تری مورتی کے پجاری ہندو، تین کو پوجتے ہیں، تین تثلیث کے پجاری عیسائی، ہندو تین کو نہیں، 3 کروڑ خدا ہے، بندر بھی خدا، سمندر پر نہیں چڑھتے تھے پہلے، سمندر بھی خدا ہے، شجر حجر بھی خدا ہے۔ بدترین شرک جو ہے ہندوؤں کے، بدترین شرک جو ہے عرب کی دنیا میں، یعنی جانور بھی، پتھر بھی، جو چیز ملی پوجنا شروع کر۔ آج ہم یہ تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے روشنیاں کیسے پھیلانی اور اندھیروں سے اندھیروں میں ڈوبے کیسے لوگ، ذرا تصور کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ آج اللہ کے اس دھرتی پر 7 ارب انسان ہیں۔ آدم کے بیٹے کتنے ہو گئے؟ 7 ارب۔ 1 ارب میں کتنے ہوتے ہیں؟ 100 کروڑ۔ اس میں 1.25 ارب یا 1.5 ارب کے درمیان وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، کہتے ہیں۔ جب آپ مسجد میں جمعہ ادا کر رہے ہیں تو دیکھیے کہ اس سے باہر کتنے پھر رہے ہیں۔ جب آپ فجر کے اندر تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ باہر کتنے ہیں۔ جب آپ حج کے لیے پہنچتے ہیں تو بڑی آبادی ہوگی، 25-30 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ، کے پیچھے کتنے رہ گئے۔ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کتنے ہیں جو زکوٰۃ لینے والے ہیں، کتنے نہ دینے والے ہیں، وہ خبر نہیں زکوٰۃ ہے۔ یوں سوچیے کہ 7 ارب انسانوں میں اگر مسلمان ہیں، بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کریمہ کے مطابق 2 مہم بات ہیں آپ کے ہماری۔ اصلاح ان کی جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ کے معنی بھی نہیں جانتے،
تقاضے نہیں جانتے کہ اس کے معنی کیا مطلب کیا. دنیا بدل جاتی ہے, ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے, فساد برپا ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کے کہہ دیا کہ لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے, آپ کو روکیں گے, آپ کو ٹوکیں گے, آپ لوگوں کی نظروں پہ وہ ہوں گے جو نہیں تھے. محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اس کے بعد آپ کے حالات ہی بدل جائیں گے, لوگوں کے حالات کے رویے بدل جائیں گے آپ کے ساتھ. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. پہلے بھی رب بھی برما والوں کا کیا قصور ہے بیچاروں کا, کاٹ کاٹ کے سریاں اتار کے پھینک رہے ہیں. ننھے منھے بچے جو ہیں, عورتیں ہیں, غزہ والوں کا قصور ہے جو چند سال پہلے بوسنیا میں ہوا ہے. بوسنیا میں 200-250 لوگوں کو لے کے اور ہلکا پھلکا مار کوٹ کے تو گڑھوں کے اندر دار اور مٹی ڈال 200-250. اب نکل رہی ہے. یہ درندگی جو شام میں ہوئی ہے, درندگی جو حلب میں ہوئی ہے. حلب 50 لاکھ انسانوں کا شہر تھا, بنجر ہو گیا, ختم. سریے لٹک رہے ہیں, عمارتیں تباہ ہو. یہ کون درندے تھے جو بل پڑے, کون درندے تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شان رحمت دو جہاں. کیا کچھ کہا جائے گا اس موقع پہ؟ وہ الذی ارسل دین حق اور ہدایت لے کے آئے. ہدایت کیا ہے؟ آپ ایک جگہ سے بھیجے گئے تھے, منصوبہ تھا اللہ کا, اور شیطان کی پیروی یا اللہ کو بھول جانا اس کا سبب ہے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے باغوں میں رکھا, خود بنایا, علم سکھایا, اور میاں بیوی کو, میرے اور آپ کے اماں ابا کو باغوں میں رکھا. بس ایک شرط کر دی کہ یہ درخت جو ہے اس کے قریب نہیں جانا. لیکن شیطان نے وائرلیس پہ موبائل استعمال کیا. سب سے پہلے موبائل شیطان نے استعمال کیا تھا. جنت کے قریب دور تھا, کہیں سے وہیں سے کیا وائرلیس. الا ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. اے بڑے آدمی, میں تیرے سے زیادہ وقت گزار چکا ہوں دنیا میں, آپ کو میں ایسا درخت نہ بتاؤں علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی, کہ تمہیں حیات جاودہ مل جائے اور سلطنت لازوال مل جائے. پھر بہتی نہریں, فرشتے آ رہے ہیں, اور جنت کے سارے سامان ہیں, اور بس دو ہیں, میاں بیوی, اور کچھ بھی نہیں, کوئی شریکہ نہیں, وہاں کوئی بات نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں. اب ایک ہی خواہش ہے نا, موت نہ آئے اور یہ زوال نہ آئے جو سلطنت ہے. یہ انسان کی بنیادی خواہش ہے. اس ظالم نے یہی بار کیا, یہ جو منع کیا تو راز کی بات بتا رہا ہوں, یہ نہیں کھانا. اللہ نے کہا نہیں کھانا, ہم نے عہد لیا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. بس سب کچھ تمہارا ہے, لیکن اس کو نہیں چکھنا. یہ ہے آزمائش کا, ساری نعمتیں. ادھر سے کیسے بات کیا کہ یہ جو منع کیا اس میں راز کی بات یہ ہے, تمہاری جو خواہش ہے نا موت نہ آئے, تمہاری جو خواہش ہے نا کہ سلطنت تمہاری اور سارے کارندے دوڑے لگاتے رہے, ہو گئے, آگے چکر میں. ولم نجد لہ عزما, بھول گئے اور ہم نے عزم نہ پایا, نسیہ, بھول گئے. یہ بھول اللہ تعالیٰ نے ہر انسان آدم زادے میں رکھی, بھولتا ہے. شیطان میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ وہ بھول کر انسان واپس آتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ, بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی, بڑا گناہ ہوا تیرے حضور, بڑی خطا ہوئی. اگر تو نے معاف نہ کیا, اگر تو نے رحم نہ کیا تو خسارہ پانے والا. اللہ نے معاف کر دیا. لیکن نئی شرائط آ گئی, اب چلو. روایت ہے کہ حضرت آدم کو سری لنکا میں ڈالا, اماں ہماری ادھر چلتے ہو پہنچی جدہ میں ڈالی. پھر کیسے ملایا؟ اللہ کی حکمت. ان روایات میں صداقت بھی ہوتی ہے, دھرتی پہ اتارا. میں نے کبھی موبائل نہیں لیا تھا, استعمال نہیں کیا تھا. جب حج پہ 2010 میں گئے تو ایک موبائل خود لیا گیا, اپنی بیوی کو لے کے دیا. میں کہا وہ تھے اللہ کے پیغمبر, اور پہلا آ گیا نا حضرت آدم اور درما بات. وہ تو اللہ کے نظام سے جڑ گئے. اگر ہم گم ہو گئے لاکھوں لوگوں میں تو کون تلاش کر کے دے گا؟ اس لیے بھائی ذرا موبائل پہ دوسرے رہتے ہیں. خیر, منع نہیں, حرام نہیں, اللہ کی شان ہے. یعنی آدمی سے گم ہو جائے اور ساتھی گم ہو جائے تو کیا حالات ہوتے ہیں. آپ سوچئے کہ تمہیں اللہ نے گھر دیے, اولاد دی, تم شکریہ کیا مانا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین, دین حق دیا. اور ہدایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی ساری چیزوں کے مقابلے پر ایک انسان کا راہ راست پہ آ جانا اتنا محبوب اور عزیز ہے کہ ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھے اور اس بندے کا اللہ کے در پہ آ جانا ہے. اس کے لیے کام کریں. میرا بیٹا, میرا بھائی, میرا پڑوسی نماز پہ نہیں آ رہا, روزہ نہیں, حج نہیں, زکات نہیں, تو ایک بندے کے پیچھے پڑتے ہیں, اس کے لیے دعائیں کریں. یعنی اللہ کی بات پیارے نبی نے کہ اللہ کو یہ بات زیادہ محبوب اور عزیز ہے شجر حجر سے, پوری کائنات سے, کہ ایک بندہ روٹھا ہوا, بھولا ہوا, بھٹکا ہوا, وہ اللہ کے در پہ آ جائے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آیا ہے، کھڑا ہوا ہے، قیام کیا اللہ کے حضور، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پہچان لیا ہے، اپنے رب کو پہچان لیا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، میرا رب، میرا بھٹکا ہوا بندہ میرے در پہ آ گیا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، جھکا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جب رکوع سے اٹھتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ نے اس بات، اس شخص کی بات سن لی جس نے اس کی حمد کی ہے، یقینی بات ہے، اس نے سن لی، اس نے سن لی۔ یہ موقع ہے دعا کا، یہ موقع ہے فدا ہونے کا، اللہ میں قبول کر لے فدا، اور مزید راضی کرنے کے لیے جا پڑا کام، ماتھا ٹیک کے زمین پر۔ حضور معراج میں گئے تھے، بیت المقدس سے آسمانوں پر، بیت المعمور پہ کون ٹیک لگائے بیٹھے تھے؟ حضرت خلیل، حضرت ابراہیم، اور اوپر کیا تھا؟ اللہ کا عرش۔ جبریل امین ٹھہر گئے، آگے تو آپ بھی جا سکتے ہیں، الیہ ینتہی علم کل عالم، حضور وہاں پہنچے کہ جہاں ہر جاننے والے کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ حضور کی معراج یہ تھی، بہت لمبی باتیں کرنے کے لیے اس وقت، کیا مقام بنا وہ معراج میرے آقا کی ہو۔ حضرت موسیٰ نے طور پہ باتیں کی، اور انبیاء کی معراج اور طرح سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و جان کے ساتھ کہاں لے جایا گیا؟ آسمان در آسمان، آسمان در آسمان، معراج لمحوں میں کہاں پہنچے؟ اللہ کے حضور پہنچے۔ وہاں پہنچ کر جو چیز دی گئی کہ آپ کی معراج یہ ہوگی، وہ نماز تھی 5 وقت۔ جب ایک بندہ سجدے میں جاتا ہے رکوع کے بعد، تو گویا وہ انتہائی بلندیوں پہ جاتا ہے۔ صلاۃ و معراج المومنین، کئی ذرا یہ الفاظ، صلاۃ و معراج المومنین، پیارے نبی کی معراج آسمانوں میں بلندیوں پر انتہا کہ وہاں ہر جاننے والے کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور میری اور آپ کی معراج، ہر ایمان والے کی معراج سجدے میں جاتا ہے، ایک سجدہ ہے، دوسرا سجدہ، دو سجدوں کے درمیان کی دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعني، یعنی معراج ہے، انتہائی پستی ہے اور انتہائی بلندی ہے، آپ اللہ سے قریب آ لگے ہیں، اللہ کو اپنے سامنے پا لیا۔ احسان کا درجہ ہے، انت عبد ربک، کرنا کرتا ترا، تو اپنے رب کی ایسے بندگی کرو جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ حضور نے سکھایا نا، اللہ نے بتایا، حضور نے سکھایا۔ اس ملک کی حالت میں آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اغفر لی، کہ اللہ مجھے بخش دے میری خطائیں معاف، ورحمنی، اللہ مجھ پر رحم کر، واہدنی، اللہ مجھے رستہ دکھا دے، تو کدھر ہے، میں کدھر کو آؤں، میں کیا کیا کروں گی، تو راضی، وعافنی، اللہ میرے بدن میں، میرے گھر میں، میرے مال میں، میرے سارے دکھوں میں مجھے عفو درگزر کر، عافیت کر، وارزقنی، اللہ میں تو بندہ ہوں، مجھے رزق چاہیے، روٹی کپڑا چاہیے، اللہ میرے جینے کے لیے سامان چاہیے، مجھے جینے کے سامان دے، وارفعني، اللہ میں پست تو مجھے بلند کر دے، اپنے حضور بلا لے، بلند کر دے، بلند کر دے، پستیوں سے نکال۔ یہ امت کبھی پستی کی طرف جا سکتی ہے؟ یہ امت کبھی پستیوں کی طرف جا سکتی ہے؟ جو یوں ماتھا ٹیک کے اللہ کے حضور یہ دعا کرے، اللہ اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعني، اللہ تعالیٰ سے اٹھا لیتا ہے، بلند کر دیتا ہے۔ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں، جو روٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو باغی اور طاغی ہیں، تو وہ اللہ کی جنتوں میں داخل نہیں ہوں گے، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلیں گے، وہ پستیوں میں گرتے چلے جائیں گے اور اپنا عذاب سہتے چلے جائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک کھال جلے گی تو دوسری کھال مل جائے گی، جلتے رہیں گے۔ یا لیتنی کنت ترابا، آپ کا آئے بھی یہ بات پتا چلی نا کہ جینا مرنا کر آگے کیا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلا سبق پہلی آئے، پڑھ اپنے رب کے نام سے، جس نے جان و تن کا رشتہ جوڑا، جس نے آدم اور حوا کی تخلیق کی اور اسے نسل در نسل سے نسلیں چلائی ہیں، زندگیاں دی ہیں، زندگی کے سامان دیے، زندگی کے سامان دیے، ہواؤں سے اس دھرتی کو بھر دیا، خوشگوار ہواؤں کے جھونکے تازگی عطا کرتے ہیں، میٹھے چشمے بہا دیے، پانی کے دریا بہا دیے، جہاں سے کھولو تو پانی میٹھا ملتا ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ الملک، فرائض ان اصبح ماءکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر یہ پانی زمین کی تہوں میں اتر جائے تو کون لائے گا یہ پانی؟ زندگی کے سامان، زندگی کی اور زندگی کے سارے سامان کر دیے۔ یہ اس بچے کو کون سمجھاتا ہے جو ماں کے
پیٹ سے آیا اور کسی نے اذان دی یا نہیں دی، کوئی بھی کافر کا بچہ کسی کا پوچھتا کہ اب تم نے اپنی روزی کہاں سے لینی؟ کس نے وہ سوتے بہا دیا؟ کس نے اسے ماں کے ساتھ چمٹا دیا؟ کس نے اس کی غذا کا بندوبست کیا؟ یعنی آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے ہر بندے کا بندوبست کر دیا۔ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ خوشگوار موسم، یہ سردیاں، یہ گرمیاں، یہ پھل اور پھول، ایک جنت بنا دی چھوٹی سی۔ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جس نے رستہ پا لیا وہ اللہ کو اتنا عزیز و محبوب کی ساری کائنات ایک طرف رکھے، لیکن یہ زیادہ ہے وہ دین الحق اور دین حق۔ ہم اکثر ایک لفظ بولتے ہیں دین کے کیا معنی؟ رستہ۔ دین کے معنی رستہ۔ ایک رستے پہ فرعون چلا، اس کا دین تھا، رستہ تھا۔ ایک رستے پہ قارون چلا اپنے خزانوں کے ساتھ، اس کا رستہ تھا۔ ایک رستے پہ ان کا وزیر داخلہ حامان چلا، تین تھے نا، تین ہی ہوتے ہیں۔ اب کون ہے؟ امریکہ ہے، اور گائے کے پجاری ہیں انڈین، گائے کے پجاری، اور گائے کے بچڑے کے پجاری ہیں اسرائیل۔ یہ تین ہی ہوتے ہیں، تسلیس۔ یہ پریشان کرتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے شرک سے نکالا، گندگیوں سے نکالا، اور ہدایت کا راستہ دین حق۔ تو یہ دین حق نہیں ہے تیری مورتی اور تسلیس اور صنمیت دو خدا۔ دین حق تو وہ ہے جس کے وحی انبیاء پر ہوئی، اور انبیاء کرام نے جو راستہ دکھایا جو اللہ نے بتایا۔ بھائی میں امت اللہ خلافی حاضر، ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجا ہے۔ تورات میں جہاں کہیں نشان باقی رہ گئے وہی کہ وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر، یہ پیغمبر، یہ پیغمبر۔ انجیل میں یہی بتایا، اور یہاں تک کہ ہندوؤں کی یہ کتابیں نا، ویدیں، اگر اب بھی نہ جاگے تو ہمارے ایک جماعت اسلامی کے ساتھی تھے عثمانی صاحب، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، آپ پڑھیے، ایک طرف ویدوں کی باتیں، دوسری طرف قرآن کی باتیں، ایسے لگتا ہے یہ تو قرآن کا ترجمہ ہے، لیکن ویدیں تو بہت پہلے کی، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت ہے، اس میں رسول اکرم کے ابا جی کا ذکر ہے، اس میں رسول اکرم کے اماں کا ذکر ہے، اس میں 10,000 کا ذکر ہے جو فاتحین مکہ ہیں، ان میں 313 کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ آنے والا سارے انسانوں کے لیے آئے گا۔ وما صلی اللہ علیہ وسلم، ذاکر نائک یہی تو بتا رہے ہیں ان کو، یہی تو بتا رہے ہیں، اس لیے اس کی شہریت واپس لے لیے، مطلب راگ آتی ہے 5-6 فٹ کا آدمی، 5 فٹ 5.5 فٹ، ڈر رہے ہیں، اس لیے کہ حق ہے نا، سچ ہے نا۔ تو جتنے آوازیں ہیں، کمیونزم ہو، الہاد ہو، تحریک ناحق ہے، سب ناحق ہے، سارے رستے جہنم کی طرف جاؤ۔ ایک ہی رستہ ہے دین حق کا، جو رسول اکرم لے کے آئے، سارے نبی لے کر آئے، دین حق۔ لیوزر والدین کلے، جتنے دین دنیا میں، تاکہ ان کو غالب کر دے اوپر، یہ نہیں کہ تم بھی جیو اور تم بھی اپنے اللہ کرنے جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین حق کے لیے تدبیریں کی، جہاد کیا، مفسر اور محدث تیار کیا، اور ان کو سمایا، ان کو بنایا، ان کو سبق پڑھا کے بھیجا۔ یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، حضرت معاذ میں چلو، اور اس شام سے بھیج رہے ہیں، دیکھیے نا پیار، جس نے اذانیں دینی، اس نے سبق سنانا ہے، کیسے بھیج رہے ہیں کہ وہ سواری پر سوار ہے حضرت معاذ، اور حضور پیدل جا رہے ہیں ساتھ۔ معاذ کیا سناؤ گے؟ کیا سناؤ گے؟ اللہ کے رسول قرآن سناؤ گا۔ اچھا قرآن میں اگر پتہ نہ چلے کہ کیا کرنا ہے، کیسے تو کر، آپ کی سنت کو دیکھوں گا، آپ کے طریقوں کو دیکھوں گا۔ پھر نماز کا حکم ہے، نماز کا طریقہ حضور، حج کا حکم ہے، حج کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ دین حق بتا دیں، دین حق دکھا دیں، پیار سے بھیج رہے ہیں۔ اگر وہاں نہ پاؤں تو اللہ کے رسول، میں پھر اجتہاد کروں گا، اپنے دماغ کو ملاؤں گا، دل کو، اور دیکھوں گا کہ اس نئے حکم میں طریقہ کیا ہوگا۔ نئے مسائل آتے ہیں، اس لیے قیامت تک رہنے والا دین یہ مجاہدوں کا دین ہے، مجتہدوں کا دین ہے۔ صحابہ کرام نے، وہ مفسر ہیں، وہ محدث ہیں، وہ فقیہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دبلے کپڑے سے آدمی ہیں، دبلے کپڑے سے تمبی باندھی تھی، درخت پہ چڑھے تو صحابہ کرام نے سامنے نا ہنسی آ گئی، دبلی سی ٹانگیں دیکھ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اس شخص کا وزن روزے قیامت اس کے پلڑے میں دیکھنا جس نے ناپ تول کرنا، یہ بہت پہاڑ سے بھی بڑھ جائے۔ ان کے شاگرد عمار اور ان کے شاگرد حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا فقیہ تیار کیا، محدث تیار کیا کہ یہ دین غالب آئے، لیکن جان جوکھوں سے گزرا، یعنی لوگوں نے چین نہیں لینے دیا۔ 13 سال مکے کے شیب ابی طالب کے 3 مہینے، آپ سوچے 3 مہینے، میں سوچتا ہوں بھائی مجھے تو گھر بیٹھے دین مل گیا، یہ جانے مل گیا، اللہ تیرا شکر،
میں مندر سے نکلا، میں گرجے سے نکلا، اگر حضور نہ آتے تو کیا عالم ہوتا، میں کہیں مندر میں ہوتا، گرجے میں رسوا ہوگا۔ مجاہد چلے، مفسر محدث نکلے بے قرار ہو کر تو مجھے یہ دین نصیب ہوا۔ آپ ذرا دیکھیے نا، محترم قاضی حسین احمد صاحب چین کا دورہ کرنے گئے تو خبروں میں آیا، اخبار میں پڑھا کہ ایک ایسی مسجد ہے جو 1200 سال پرانی مسجد ہے، 1200 سال پہلے لوگ پہنچ گئے تھے۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں گیا، میں کبھی حافظ صاحب کو قرآن سناتے ہوئے پی ایچ ڈی کا طالب علم تھا، میں امتحان کرنے کا کہاں سناتا ہوں، میں کہا پچھلے سال کہاں سنایا؟ کہا منگولیا میں سنایا، منگولیا میں، چین سے اوپر منگولیا، وہاں بھی مسلمان ہیں، وہاں مسلمان۔ ہمارا جغرافیہ ہم سے مترجم کر دیا، ہمارے ٹی وی، ہمارے ریڈیو، ہمارے لکھنے والے پر ذرا انہوں نے دھول ڈال دی کہ تو پتہ نہ چلے کہ دوبارہ تھا کیا۔ ماسکو سے اوپر ایک جگہ ہے کازان، کازان وہ جگہ ہے جو مرکز تھا مسلمانوں کو پڑھانے کے، 1 کروڑ مربع بھی مسلمانوں کو پڑھانے، وہاں کے چھاپا خانے ہیں، حدیث بھی کی بولی جاتی ہے، حضور کا دین پیسہ چلا گیا۔ تو شیخ ابن علی سے پہلا ہے 3 سال تک پتے چلائے، الٹیاں چوسی، وہ ایسے 3 مہینے مجھ پر اور آپ پر آ جائیں، 3 مہینے بڑی بات، 3 ہفتے آ جائیں، 3 دن آ جائیں تو چھوڑ بیٹھو گا اللہ معاف فرمائے۔ اور طائف میں لہو ستائے گئے صحابہ، 2 دفعہ ہجرت ہوئی، ہجرت مکے سے مدینے آپ کی ہجرت ہوئی۔ عجیب منظر ہے، حضور نے کیا کچھ کیا، یعنی گنا چند گنتی کے لوگ، صاف ستھرے لوگ، اور آخری سالوں میں جو معراج ہوئی ہے تو کہا کہ ان بلندیوں کو دیکھیں، وسعتوں کو دیکھو، آپ سے مکے کے بھی، آپ سارے عالم کے، سارے جہان کے، جن کے پیغمبر۔ جب طائف سے لہو ہو کے آ رہے تھے تو ایک جگہ پر جنوں نے، انسانوں نے تو رد کر دیا، لہو لہو کر دیا، وہ کہا کہ سنو سنو دیکھو یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ صاحب کھڑے ہوئے کیا پڑھ رہے ہیں، یہ تو قرآن ہے، یہ تو نبوت کی بات ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، اور وہاں اللہ نے بتایا کہ انسان نہیں مانتے طائف والے، دیکھو اللہ کی کتنی مخلوق ہے تم پر ایمان لاتے۔ تشریف لائے اس کے چند مہینوں بعد آپ کو آسمانوں میں لے جایا ہے، یہ بڑی بلند امت ہے، السلام معراج المومنین۔ تو دین حق یعنی اس کی سیاست پر ہے، اس کی معیشت پر ہے، اس کی تعلیم پر ہے، اس کی ریاضت اور عبادت پر ہے، یعنی ہر قاعدہ طریقہ متعین کر دیا گیا، بیٹوں بیٹیوں کے، اماں ابا کے، رائی اور رعیت کے حقوق متعین کر دیے گئے، جنگ اور صلح کے طریقے متعین کر دیے، کوئی چیز مبہم نہیں، تبیان لکل شیء، حضور کا وہ کتاب ہوتی ہے اس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے، اور کوئی پیچھے نہیں، بس نہیں ہے۔ نبوت ملی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نصرت کا مقام کس کا؟ دست و بازو سب سے پہلے کون بنا؟ ایک عورت، میری اور آپ کی اماں سیدہ خدیجہ، سیدہ خدیجہ۔ یہ جتنی خواتین ہیں، یہ خواتین اسلام کے حضور کی زوجات ہیں، امہات المومنین کا مقام سارے انسانوں کی ماں کا ہے جو اللہ کا کلمہ پڑھ لے، توحید کا کلمہ پڑھ لے۔ سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، ایک سے بڑھ کر ایک، ان سے لوگ سبق سیکھیں۔ تو یہ دین حق ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ دین قیم ہے، یہ دین فطرت ہے، یہ الفاظ بولے کہ قرآن مجید دین حق ہے، یہ باقی سارے ادیان باطل ہیں، بیکار ہیں، غلط ہیں، جو رستے چلنے کے سب جہنم کی طرف جاتے ہیں، وہ لینن کا رستہ ہو، وہ ہیگل کا رستہ ہو، وہ کسی مریض نفسیات کا، یونگ اور ایڈلٹ کا رستہ ہو، وہ کسی بڈیرے کا رستہ ہو، کسی ہارون اور قارون کا رستہ ہو، لیکن ایک ہی رستہ پر ہمیں جو انبیاء کا رستہ اور خلاف حضرت محمد اسلام سارے اسلاموں کا دین رہا ہے، الدین عند اللہ الاسلام، یہ حضور نے بتایا، جو سارے انبیاء سلامتی کا دین، امن کا دین۔ حضرات اسلام کے معنی کیا ہے؟ مسلمان کی وجہ وہ کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوتے، زبان سے چپیٹ نہیں لگانی، اشارہ بھی کرنا نہیں کرنا، تلوار اٹھانا، جان نہیں دینی، عزت کے در پہ نہیں ہونا، زبان سے برا نہیں کہنا، گالی نہیں دینی، فسق نہیں بکنا۔ تو یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان۔ ابھی نماز پڑھیں گے نا تو کیسے نماز کریں گے؟ یوں کر کے، گردن اوپر کر کے نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جو دین کو نہیں جانتے، جو جاہل ہیں، جو دین کے بانی انہوں نے ہمارا تعارف کر کیا کرایا؟ فساد تو تم نے برپا کیا، بستیاں ہماری تباہ کی، ایسا بارود پھیلایا کہ بارود کو بھر دیا ہے۔ یہ جو شیطانوں کے انجمن ہے نا قوم متحدہ، انہوں نے یہ فساد برپا کیا، مسجدیں گرانا بن گئی، آل اولاد بچھڑ گئی، کچرے کے ڈھیر بن گئے، شہر ہمارے بنجر کر دیے، ختم کر دیا۔ یہ تو امن کا دین ہے، تو سلام کا دین ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو کتنے لوگ تھے؟ دو غار ثور پر حکمتیں ہیں بہت ساری بھئی کیوں غار ثور میں چلے گئے؟ پہلے سب کے سامنے سے نکلے نا، اللہ تعالیٰ نے عبادت میں 12 لوگ کھڑے تھے، لیکن مٹی اٹھائی ڈالی، آنکھوں نے دیکھا نہیں، حضور نکل گئے، تو اللہ نے حفاظت کرنے والا غار میں کچھ چھپے ہوئے، غار میں اس لیے چھپے مجھے اور آپ کو چھپ کر بتایا کہ دیکھو اگر ایمان کے در پہ ہو جائے لوگ تو غاروں میں پناہ لینا، لیکن ایمان نہیں چھوڑنا۔ اصحاب الکہف کمزور لوگ بھی تو ہوتے ہیں، حضور تو کمزور نہیں، حضور تو اللہ کے بھروسے والے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ یہ 2 لوگ جب ذرا سے آہٹ میں پریشانی کی یہ تو نظر آ رہی ہے، تو سامنے آہٹ ہو رہی ہے، اللہ کے رسول تکلیف نہ پہنچے، لا تحزن ان اللہ، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ایسی بات تھی، ایسی بات تھی غار ثور کہ ثابت ہو گئی۔ پہلے کون تھا ساتھ جب نکلے، بعد میں جب سراقہ پیچھا کر رہا تھا اور سواری دھنس رہی تھی اور اس نے بے ایمان نے کہہ دیا، بے ایمان تھا، 100 اونٹ چاہیے، بے ایمان تھا، لیکن جو بار بار دھنسا دکھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ کے رسول کا تیرا سراقہ تیرا کیا عالم ہو جب کس طرح کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آگے، وہ بے ایمان ایسا بدلا، ایسی دنیا بدلی، اللہ کے رسول لکھواتے ایسا کہ آپ نہ مجھے کنگن نہ پہنا ہے۔ ایران فتح ہوا اور کس طرح کے کنگن لا کے بوڑھے سراقہ حضرت عمر فاروق نے خود پہنا۔ غار ثور سے جب نکلے یا وہاں تھے، کسی نے سوچا تھا کہ یہ 2 لوگ صرف 8 سال بعد 8 سال کے اندر واپس آئیں گے اور پورا مکہ جو ہے سر جھکائے کھڑا ہوا، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ کن لمحوں کن حالات سے گزرے، ماؤں نے، بیٹیوں نے، سیدہ سمیہ نے، آل یاسر نے کیا کہ قربانی کیسے بدلے۔ ایک مثال دے دوں، ایک شاعر ہے خنسا، میں نے عربی ادب بھی پڑھا ہے، خنسا شاعر ہے۔ جب بہنوں کو ذرا بھائیوں سے نا زیادہ محبت ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ ایسا ہے، روتی رہتی ہے، اداس رہتی ہے، اور بھائی تو اڑنچو ہو جاتے ہیں، ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے، کئی واقعات ہیں۔ پوچھا کہ بہنوں سے، بہنیں کے ساتھ فطرت سی ہے، غلط ہے۔ لڑائیاں ہوتی تھی دورے جاہلیت میں، لڑائیاں ہوئی تو ایک اللہ کو پیارا ہوا، دوسرا کا دورے جاہلیت تھا، کافر تھے، ہر صبح شام روتی تھی اور شاعر تھی، کہتی تھی اے ساخر میں سوچتی ہوں تمہاری صبح جو ہے قبر میں کیسی ہوتی کہ شام ہو گیا، تو ناچتے تھے یا تو ملنا جلنا تھا، تو کہہ کے تھے یا تو خوشی آتی، صبح تم کیسے کرتے ہو، شام کیسے کرتے ہو؟ روتے روتے ابھی عزت انعام جیسے مثال ہے نا، حضرت یعقوب کی آنکھیں جواب دے گئے، نظر بندوں پہ ختم۔ اللہ کا کرنا یہ ہے کہ وہ نور نصیب ہوا جس نے دل کی آنکھیں کھول دی، اسلام لے آئی، حضور کا آوازہ بلند ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کیا ہوا، ایک مارکا ہو رہا ہے کہ بھیج رہی ہے، قادسیہ کا مارکا ہے، اور مارکا ہے، 4 بیٹے جوان ہمت والے، کہتی بیٹو جاؤ اس دین پہ فدا ہو جاؤ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، کٹ جاؤ، جنت تمہارے انتظار۔ ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا۔ وہ بھائیوں کی طرح رونے والی ماں کہ صبح کیسے ہوگی، شام کیسے ہوگی، روتے روتے اپنی آنکھیں سے بیت کر لی، وہ کہہ رہی اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے 4 شہیدوں کی، شہید بیٹوں کی ماں ہونے کا آپ نے شرف بخشا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ان سے ملا دیں گے۔ دنیا بدل گئی، آپ کا آئے حضرت محمد آئے تو دنیا بدل گئی۔ لباس پہن لیا، ایک ہی لباس، احرام کہتے ہیں، اور نعرے بدل گئے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ دیوانے مشرق سے چلے، بالکل فج نبی، دور دراز پر چلے، وہ پیدل چلا، گھوڑے پر چلا، گدھے پر چلا، اب نئی نئی سواریوں پر چلے۔ کیا دیوانگی ہے، دنیا بدلی، میرا فکر بدلا، میرا عقیدہ بدلا، توحید آ گیا، اللہ سے تعلق آ گیا، اور دینے لینے کے پیمانے بدل گئے۔ یعنی جنگ ہے اور جنگ کا پیاس شدت، زخمی ہے، پانی پہنچتا ہے، پانی لے کر بندہ تو اگلا کہتا ہے پانی، وہ کہتا ہے میرے بھائی کے پاس لے جلدی کر جلدی۔ تیسرا بتاتا ہے پانی، وہ کہتا ہے ایک ہی گلاس، ایک ہی چند گھونٹ جو ہے پھرتے پھرتے پہلے کے پاس تو وہ جا چکا، دوسرا جا چکا، اللہ کے حضور جا کے اس کے بہت سے پیتے۔ زندگی بدل گئی، دنیا بدل گئی، اب ادھر ادھر مہربانی ہے، سلامتی ہے، جدھر گئے تو امن قائم کر دیا، جدھر گئے امن و سلامتی کا پیغام ہو گیا، حقوق ادا ہو گئے، مہربانیاں ہو گئی، معیشت بدلی، سیاست۔ نکلو جلدی کرو، ایسا نہ وہ زکات لینے والے، زکات دینے والے بھی فکر کر کے نکلتے تھے، ایسا نہ وہ زکات لینے والے کن حالات سے گزرے۔ ایک ایک واقعہ جو ہے ایمان کو تازہ کرتا ہے، یعنی ادھر سے سبق اور درس ہو رہے ہیں، قرآن سمجھا جا رہا ہے، فقیر اور محدث تیار ہو رہے ہیں،
शाबाश। उधर गए तो जिक्र हो रहा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बैठने को देख कर और ताज़ा हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, कहते हैं खूब जिक्र करने वाले खूब। लेकिन उनके साथ बैठ जाते हैं जो कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, गौर कर रहे हैं, इससे क्या मतलब इसका खा इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे तो मुअल्लिम बना कर भेजा गया। इमाम आज़म मुअल्लिम थे, हज़रत इब्न मसऊद मुअल्लिम थे, इमाम शाफी मुअल्लिम थे, इब्न तैमिया मुअल्लिम थे, और मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख नसरंदी मुअल्लिम थे, अल्लामा इकबाल भी प्रोफेसर मुअल्लिम थे, सैयद मौदूदी भी मुअल्लिम थे, बदील मसीह नौरसी तुर्की का आज तुर्की जिस पर है वो मुअल्लिम थे, और अमीर अब्दुल कादिर भी मुअल्लिम थे। वो अलजदा पूरी दुनिया में देखे मुअल्लिम तो वो है जैसे कुमकुम रोशन हुई मेरी बस्ती के अंदर, मेरे पेट के अंदर। ये किसने रोशन की? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाखों दुरूद उन पर मिंबर और मेहराब नसीब हुआ है, मेरे बच्चों को कानों में अज़ानें नसीब हुई हैं। और सवाल यहाँ ये है, हक क्या है बस फलयुबल्लिग़ शाहिदुल गायब, जो मौजूद है आने वालों तक पहुँचाए। गवाही ली थी ना लाखों सहाबा से कि अल्लाह बल्लग तो पहुँचा दिया। देखो ये बातें दोहरा भी दी, जरूरी बातें जो बता रहा हूँ, पहुँचा दिया। फलयुबल्लिग़ शाहिदुल गायब, जो आने वाले हैं आने वालों तक पहुँचाते रहे, पहुँचाते रहे, फिर पहुँचाते रहे। लोग घोड़ों की सवारी पर रहे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी वो मेज़बान रसूल हैं, हुजूर तो सबके मेहमान थे ना, लेकिन फरमाया ये ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से जहाँ बैठ जाए वो है मेरा मेज़बान। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ऊपर नीचे घर देखा आपको देख, और सारे जिहादों में शरीक, लेकिन हुजूर की रहमत के बाद भी लंबे अरसे तक जिंदा रहे और तुर्की के करीब दफन है। तुर्की के सरहद थी, अभी पता नहीं हुआ था, और कहा कि ये अबू अय्यूब भी जाएगा, मुझे ले चलो। पूरा दिखाई नहीं दे रहा, कानों से पूरा सुनाई नहीं दे रहा, घुटने पिछले जवाब दे गए तकरीबन, लेकिन मैं चलूंगा। और वसीयत ये कि जहां से तुम लौटो मुझे वहां दफन करना। आज हर शख्स जो तुर्की जाता है वो सआदत हासिल करता है, वो सआदत हासिल कर लेता। और अर्दोगान ने ये ऐलान किया कि जो बच्चे फजर की नमाज इस मस्जिद में पढ़ेंगे उनके लिए साइकिलें मिली होंगी, और सैकड़ों बच्चों को गा दिया मस्जिद में। ये जहान रोशन है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, या ये रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैक, ए रसूल जो आपकी तरफ अल्लाह ने उतारा इसे पहुंचाओ। अल-बक़रा सुनाओ, ताहा सुनाओ, यासीन सुनाओ, इसके ग़ज़वे सुनाओ, इसके रियाज़त और इबादत सुनाओ, इसकी नमाज़ें बताओ, इसके हज समझाओ। और हुजूर ने समझाया कि एक चीज समझा दी, करके बता दी, मुआशरा कायम कर दिया, कुछ भी छुपा नहीं, कुछ भी वजह नहीं। हर चीज मेरे आंखों में अंधापन हो सकता है, मेरे दिल में तो तारीकी हो सकती है, लेकिन हुजूर ने हर चीज वाज़ेह कर दी। ये बिदात और खुराफात की गुंजाइश नहीं। कुरान मौजूद, हुजूर का उसवा, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अखलाक, इबादत, रियाज़त, सियासत, मईशत, लड़ना फिरना, गुस्सा खुशी, हर चीज मौजूद। और फिर मुआशरा मौजूद, यानी कुरान सिर्फ तसव्वुर नहीं है, सिर्फ नजरिया नहीं, हुजूर का अमल मौजूद है, पूरी जिंदगी मौजूद है, कुछ भी छुपा नहीं। और कोई कहे कि हुजूर को अल्लाह के पैगंबर थे, नहीं, लाखों सहाबा और सहाबियात अमल करते हुए मौजूद हैं, वो नमूना है कुरान मजीद का। इसलिए जिंदा होता मुआशरा आज भी। ईसाईयत बिगड़ गई, हिंदू मत बिगड़ गया। हिंदुओं का ये दीन नहीं जो कम ये खा भी रहे हैं, पेशाब पीते खबीस। और अब तो मेरे दोस्त इंडिया से हो गए हैं, ताज़ा यकीन साहब नाम है, मंसूरी साहब, तो वो गोबर की मिठाइयाँ बना के रखते हैं। कितने गंदे हो गए, कितने गलीज हो गए, नंबर मुशरिक और नजस। यहूदी के आने के बाद मजीद उसने 7 करोड़ इंसानों का मुंह जो है गंदगी के अंदर ठोस दिया है, गंदा गलीज। और अफसोस है कि हम उसको शादियों में बुलाते हैं, अफसोस है कि हम उसको इस्तेमाल सऊदी अरब में करते हैं। इन गंदों को दूर करो, यहाँ तक गंदगी से निकलना है। उनको अज़ाने दो, उनको नमाज़ें पहुँचाओ, उनको अल्लाह का दीन पहुँचाओ। तो कहाँ से निकले और कहाँ पहुँचे? अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा कर। ए रसूल पहुँचा तो हुजूर ने पहुँचाने का हक अदा किया, मुझे और आपको गवाह बने, आने वालों को गवाह बना दिया। तो ये दीन हक है, दीन फितरत है, नेचुरल दीन। खाना पीना सोना जागना है जी, हर चीज फितरी है। मुर्दों को जला देना ठीक है, मुर्दे के यानी जलाते हुए माँ के सर पे डंडा मारना मैं देख रहा था, वक्त नहीं है लेकिन 2 बातें कर लूँ। टीवी देखा घर में गुजर रहे थे, मैं डॉक्टर सादिक साहब कहें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इंदिरा भाई और रवाना कर रहे हैं, किधर रवाना कर रहे हैं? बड़े बड़े बोर्ड लाए जा रहे हैं लकड़ी के, बड़े बड़े बोर्ड। खड़ा हो गया मैं बाजार में। अब उसके बाद इंदिरा को लाया गया, उसको पीपे तेल के डाले गए,
اس کے بعد اس پامبڑ پر ماچس پھینکی گئی اور مجمع دور ہوتا چلا گیا دور. یہ اماں کو روانہ کرنا ہے. جب ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی تو وہ راجیو یا سنجے آیا, لمبی ساری ڈانگ سے آگے زور سے مارا. میں کہا یہ کیا ہے؟ ارد گرد کے لوگ دیکھتے رہے, کہیں گے یہ نا اس نے اپنی ماں کے سر پہ مارا ہے, ایک سری جو ہے باقی رہ جاتی ہے. یہ جینا مرنا ٹھیک ہے کہ جب جاتے ہیں تو بندروں کی شکل میں آتے ہیں, کبوں کی شکل میں آتے ہیں, یہ جینا ہے کہ انسان تھے اور انسانی کی شکل میں اللہ کے دو جا رہے ہیں. یہ پیارے نہیں ہوتا ہے, یہ پیارے نہیں ہوتا ہے. مرنا جینا کیسا, دنیا کیا, آخرت کیا, جنت اور دوزخ کیا, ایک ایک چیز کھول کے رکھ دی, صاف ستھرا انسان اور کردار حاصل ہے. تو دین فطرت ہے, کھاؤ چھین کے نہیں کھاؤ, جو بھوکا اسے بھی کھلاؤ, جو بھوکا اسے حقوق کا خیال کرو. ایک ایک تفصیل ہے. یہ درندگی تو ان معاشروں میں جو اللہ کو نہیں جان کر مانتے, یہاں پر رحمت کے سوتے ہیں. جو ہے وہ معاشر اللہ کا قرآن مدبر ہدایت پر رحمت ہے, اور ہر وہ رستہ دکھایا انسان کے لیے نیچرل فطری رستہ ہے. وہ روٹ کیا ہے جو جنت کی طرف لے جائے, اللہ کا بتایا, پیار نبی کا بتایا. اور دین قیمہ سیدھی راہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتی ہے. تو جنت کی بہشتی ہیں جو حضور کے دین کو سمجھے, قرآن کو سمجھے, اس راستے پہ چلے. اب آخر میں مجھے کہنا کہ دو قطاریں لگ رہی ہیں. ایک قطار میں آگے آگے فرعون کھڑا ہے, قارون کھڑا ہے, حامان کھڑا ہے, نمرود کھڑا ہے. اس کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ عتبہ کھڑا ہے, شیبہ کھڑا ہے, ابن ابی کھڑا ہے. یہ کھڑے ہیں قطاروں میں. اور ابو لہب بھی کھڑا ہے جس نے خوشیاں منائی لیکن مان کے نہ دیا, پیر بھی نہ کر کے. یہ کھڑے ہیں قطار میں. بش کھڑا ہے, ٹرمپ کھڑا ہے. کھڑے ہیں, لگ رہے زندگی ہے تو واپس آ جائیں. اور ایک اور قطار ہے, سیدنا آدم, سیدنا عیسیٰ, سیدنا داؤد اور حضرت محمد کو اتنا روشن چہرے کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کون پیچھے کھڑے کریے, آپ کی اماں سیدہ خدیجہ کھڑی, پیاری بیٹی آپ کی سیدہ فاطمہ کھڑی, سیدہ عائشہ کھڑی. اور ان قطاروں میں وہ آسیہ بھی کھڑی ہے جو فرعون کی بیوی تھی. فرعون کی بیوی تھی کا نجی نہیں من عملی, یہ بڑا برا عمل ہے اس کا, اللہ مجھے اس سے نجات دے, اس سے بھی نجات دے, اس سے بھی. اور اس نے نجات پا لی, اللہ نے اس کا ایمان قبول کر لیا. ایک قطار میں کھڑے ہیں. ایک قطار میں میری آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں کھڑی ہیں, وہ صالحات کھڑی ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتی ہیں, جو اپنے بھائی بندوں کے حقوق ادا کرنے والے لوگ ہیں, وہ کھڑے ہیں. صدیق اکبر کھڑے ہیں, یار رسول کھڑے ہیں, سیدنا عمر کھڑے ہیں, خلفائے راشدین کھڑے ہیں, تابعین اور صحابہ کھڑے ہیں. اور ابن تیمیہ کا 56 تک میں قطار دیکھ رہا ہوں, نبی قطار دیکھ رہا ہوں, اللہ کے حضور کھڑے. اب بات کہا ہے بدر کی دنیا میں کہ دہریت ہے, نمود و بنایا. اس وقت فضا چل رہی ہے نا, کمیونزم کیا ختم ہو گیا, لیکن یہ نیا خطرہ اٹھا ہے کہ خدا نہیں, اس کی کائنات خود بخود ہے. طرح مجھے کہنے کا وقت نہیں, اس پر غور کریں. ایک نیا فطرہ ہے نوجوانوں میں آ رہا ہے, چیز کہ کوئی چیز نہیں ہے, کوئی ماورائے کائنات نہیں, کوئی ہاتھ نہیں ہے, بھی کوئی پیدا کرنے والا نہیں. فطروں سے بچاؤ. یہ نئی نئی یونیورسٹیاں کھلی ہیں, نئی نئی قطاریں لگ رہی ہیں. اپنے بچوں کو بچائیں اور ان کو اپنے پروں کریں. گدھیں منڈرا رہی ہیں, چیلیں منڈرا رہی ہیں, بھیڑیے پھر رہے ہیں. ان بچوں کو لے لو اپنے پروں, ان کو حافظ بناؤ, ان کو حافظ بناؤ. حافظ کیا ہوں گے؟ قیامت کے دن رب دل کرتا کہ چڑھتا جا, پڑھتا جا, چڑھتا جا, اور وہ وہاں جہاں قرآن ختم کرے گا اس کی جنت ہے. اس دنیا میں بھی میرے 3 بیٹے حافظ ہیں. چھوٹا جو تھا 2-2.5 سال, باقی بچے چوتھی میں گئے, 5ویں میں, 6ٹھی میں گئے. میں لے گیا, میں نے کیا بنے گا. وہ ماشاءاللہ کہنے لگا کل کہ ابا جی اب وہ میری نا دوسری پوزیشن آ گئی ہے 70 بچوں میں. یہ تو چھوڑ گیا تھا, یہ یہاں بھی چھلانگیں لگا کے آگے جاتے ہیں, ذہانت پہ آگے ہوتے ہیں, آخرت میں بھی آگے. قرآن پڑھائیے, ان کو قرآن سکھائیے, ان کے معنی مفہوم پر بتائیے, سمجھائیے. اس لیے قرآن بلندی ہے, قرآن کے انتظام ہے دنیا, اور رحمت دو جہاں کا اس کا احسان ہے. ورنہ وعید ہے, وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن. روزے قیامت میزان رسم ہے, اللہ خود فیصلہ کرنے والا جج ہے, انبیاء خدا کھڑے ہیں, اور رسول اکرم پکاریں گے میرے رب میری اس قوم نے, عبداللہ نے, عمر نے, خالد نے, فاطمہ اور عائشہ نے قرآن چھوڑ دیا. یہودیوں کے خلاف نہیں پکاریں گے, عیسائیوں کے خلاف نہیں پکاریں گے, وہ تو ان کو پکاریں گے نا جنہیں کہا تھا کہ دیکھو یہ دے کے جانا, اسے پہنچاؤ. اب کہنا کیا ہے, رمضان گزرتا ہے بڑے شوق سے انتظار کرتے ہیں, لیکن البقرہ, طٰہٰ, آل عمران, نساء احکام آتے اور جاتے چلے جاتے ہیں, اور ہم 27 قرآن رخصت کر کے اگلے سال تک فارغ ہو جاتے ہیں. یہ مبارک مہینہ آیا ربیع الاول, تو آج انجمہ ہے, تو آج آخری دن ہے, یہ پہلا دن ہے, تو پہلا دن ہے.
سورج طلوع ہوتا ہے تو آغاز ہوتا ہے سرگرم عمل ہونے کا یا سو جانا ہوتا ہے؟ نہیں، سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر سرگرمی ہے. سرگرمی وہاں تک ہے کہ یہاں تک آتی ہے اللہ کے نعرے لگاتا رہے، اذانیں دیتا رہے اور دین پر مرتا مٹتا رہے، قل ان صلاتی و نسکی کہتا رہے، کرتا چلا جائے یہاں تک کل ثواب پا کر جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، نفس مطمئنہ چل آ جا اپنے رب کی طرف، لوٹ آ جاؤ، موت نہیں آئی، آ جاؤ چلو. راضیہ مرضیہ، راضی وہ بھی راضی، تو بھی راضی، تو جو دیکھ رہا ہے تو راضی. اللہ مجھے واپس کر دے، بتاتا ہوں، پہلے بتا دیا اللہ کے نبی نے بتایا، کوئی دیکھ رہا نہیں بتایا. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، دیکھو یہ تم سے جو پہلے آئے نا ان کو دیکھ لو، ملو، وہ مل رہا ہے، تعارف کرا رہا ہے. تعارف کراتے کراتے ایک ساتھ مجھے سلام پیٹا بندہ سی نا، وہ تک ہی آ گیا، جو ادھر آ گیا مر گیا چلا گیا. اچھا ایتھے تے نہیں آیا، ساڑھے کو نہیں آیا، سارے افسردہ ہو جاتے ادھر نہیں آیا، اعلیٰ علیہ نہیں آیا تو پھر کسی جیب میں چلا گیا تو جہنم میں چلا گیا. بالکل باتیں ہوتی ہیں، حضور پہچانتے ہیں. تو آئیے عہد کریں، اقرار کریں کہ جینا مرنا تیرے لیے. حضور کی محبت پر ایمان تو لازم ہے نا کہ نجات چاہیے. حق کیا ہے؟ اتباع، پیروی کرنا، غیر مشروط، شب و روز، بھروسہ، خوشیوں میں، غموں میں، سارے کاموں میں، کاروبار زندگی میں اور دوستیوں دشمنیوں سارے معاملات میں، اور رائے دینے میں، رائے دینے میں، گھر میں، اماں ابا کے لیے، آل اولاد کے سب کے لیے ان کی پیروی، اتباع، ہر معاملے میں اتباع. آنکھیں بند کر کے اتباع. آنکھیں بند کر کے اتباع کیا ہوتی ہے؟ ایک ساتھ جا رہے لکڑیوں کا سر پہ، حضور مسجد میں کھڑے کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، کچھ لوگ کھڑے تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے. کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود. کسی نے کہا اتنی پنڈ اٹھائی اور بیٹھ گئے. کہا میں نے سنا حضور فرما رہے کہ بیٹھ جاؤ. کہا وہ اندر کہہ رہے ہوں گے. کب اندر کہہ رہے باہر کہہ رہے؟ میں چلتا ہوں، مجھے موت آ جائے ہوتا ہے کلم میرا حشر کیا ہو. دیوانے تھے، دیوانے، ان دیوانوں نے دنیا میں دی. اللہ وہ دیوان کی محبت عطا کرے. اور اگلا تقاضا محبت، اتباع اور اطاعت. اگر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں تو اعمال باطل ہیں، بیکار ہیں. میں نے کیا ہوا ایسے کلر تھک رہے ہو؟ میں نے کہا چلو دوڑو، جناح ہسپتال لے کے جاتے ہیں. مرگی پڑ گئی تو وہ سارے لڑکے ہنسنے لگے. شیخ زاید سینٹر میں باجر تھا، سر مرگی نہیں پڑی ہے، فلاں پیر کا مرید ہو گیا ہے. میں کہا نور سے سیدھے ہو جاؤ. میں سیدھا ہو گیا. میں کیا ہوا تمہیں؟ میں کہا اللہ نے ایسے عبادت کی ہے، اللہ نے ایسے عبادت کہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عبادت کی ہے، صحابہ نے ایسے عبادت کی ہے. سیدھا ہو گیا. انہیں ہم نے عبادت کے منظر بھی بگاڑ دی. ہم نے حضور کے لیے وہ نعرے لگاتے ہیں من اب کا متباقا للحسین فقط وجب طلب جنت سے. میں نے لکھا جھوٹی بات ہے، جو امام حسین کے لیے رویا رلایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اللہ جنت اتنی سستی ہو گئی. یعنی جو پیاری بیٹی تھی آپ کی، ادب سے پیار سے کھڑے ہو جاتے آپ جب گھر آتی. کہا فاطمہ تمہارا ابا تمہیں کام یہ ہے کہ اپنا عمل کرنا. اللہ میں عمل کی توفیق دے، اللہ میں سچی محبت دے، اتباع دے. بیٹوں کو قرآن کی طرف لائیں. اور آگے شعبان میں ایک قرآن کا بھرپور پروگرام، ہر چھوٹے چھوٹے پروگرام میں بڑا پروگرام تاکہ قائم پڑھتے ہیں. یہ دنیا بائبل کے انتظار میں نہیں، بائبل کا فساد، بائبل ماننے والوں کا فساد لوگوں نے دیکھ لیا. بائبل اللہ کی کتاب، تورات انجیل، لیکن بدل گئے ان کے ماننے والے. یہ آپ کے قریب جو ویدوں کے ماننے والوں کا فساد آپ نے دیکھ لیا. اس وقت مصر جو ہے وہ سیسی درندہ ہے، وہ قبضے میں ہے اسرائیل. اور بنگلہ دیش یہاں 70-80 سال کے پاس والے بزرگوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں. پاکستان کا نام دیا تھا، وہ قبضے میں مودی کے، ادھر گائے کا بچڑا، ادھر گائے کی ماں، بچڑے کی ماں. یہ درندے پھر پڑے، کسی کی قیادت پر پڑے. راہ نجات کیا ہے؟ راہ نجات اسلام ہے، دین ہے، اللہ کا توکل ہے، بھروسہ ہے. اے اللہ کتنی محبت سے بیٹھے ہیں، ان کے دلوں میں اتارتے وہ بات جو دنیا کو روشن کرتے ہیں. مجھے شک ہے کہ سارے چوڑے، سارے عیسائی جن سے ہمیں نفرت ہے، اس لیے کہ کافر ہے، یہ جنت کے 8 دروازوں پہ کھڑے ہو جائے گا، مجھے جنت میں نہیں جانے دیں گے. ظالموں تمہارے پاس یہ قرآن تھا، ظالموں یہ تمہارے پاس اللہ کی بات ہے، تم نے پہنچائی کر. فلیبلغ شاہد ہے. اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے بالوں میں برکت عطا فرمائے. جڑ جائیے تعلق کے سائے کو قبول کر لیں. ایک عہد کر لیں ذرا پھر بات ختم کرتے ہیں. لیکن 2-4 قصے. بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسن الجمیع بخصالی. وہ سب کے ہاں نقص ہے، سب کے ہاں خرابی ہے. وہ کتنا ہی بڑا کوئی نہ کوئی چیز تو ہوتی ہے. یہاں تو بلغ العلا بکمالی، اپنے کمالات میں بلندیوں کی انتہا کو پہنچ گئے، یوں بھی اپنے عمل میں بھی اور بلندیوں کے انتہا میں بھی.
جبریل امین بھی ٹھہر گئے اور آپ آگے گئے اللہ سے باتیں کریں. اور ہر عمل کی انتہا دیکھیں آپ کمالات کی. جہاد دیکھیں, اجتہاد دیکھیں, ہمدردی دیکھیں, محبت دیکھیں. کشف الدجا بجمالی, آپ کا جمال, آپ کی ایک نظر کرم, آپ کا نور, آپ کا ایک آیت پڑھنا کس طرح سے سینے شک ہوئے اور سینوں کے اندر یہ نور داخل ہوا. لوگ کائے پڑھ لاکھوں لوگ. حضور 2 جگہ تھے اور 10,000 نے مکہ فتح کیا. حضور دنیا سے گئے, پہلے مارکے میں 313 اور غزوہ تبوک میں 30,000 انسان رومیوں سے لڑنے جا رہا ہے. جب حضور نے آنکھیں بند کی اللہ کے حضور روانہ ہوئے تو 10 لاکھ مربع تک یہ قرآن کا نور پھیل چکا تھا. حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 24 لاکھ پھیلتا چلا گیا. اس روشنی نے پھیلنا ہے. کوئی پارلیمنٹ, کوئی اقوام متحدہ, یہ کافر سارے ملتے ہیں, یہ روشنیاں عام ہوں گی. سورج کا طلوع ہوگا انشاءاللہ. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. ملکوں سے چراغ دور کرنا چاہتے ہیں, سمندر پر یہ موجیں اٹھیں گی, یہ طوفان بن کے انسانوں کے لیے رحمت بن جائیں گی. یہ سورج طلوع ہوگا, گھر گھر روشن ہوگا انشاءاللہ. بائبل گئی, تورات گئی, انجیل گئی, ویدیں گئی, مارکس گیا. اور جدید یہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں, بدترین لوگ ہیں, جو تمیز نہیں ماں بہن بیٹی کی, یہ گندے بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ. پاکیزگی کا دورہ, کتاب پاک کا دورہ, نبی مہربان کا, لیکن دلیل سے, لیکن اپیل سے. دلیل ادھر سے, اپیل ادھر سے. اس سے کام لیں, سمجھیں, بچوں کو کھڑا کریں, جن کے ادارے انہیں سبق پڑھائیں. تو انشاءاللہ یہ جہان اللہ کا ہے اور میری اور آپ کے ارباش بھی کرتے ہیں. کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی. کتاب زندگی کو جس ورقے کو کھولیں, جس سطر پہ ہاتھ رکھیں, روشن ہے, کچھ بھی تو ناخوب نہیں, ہر چیز خوب ہے. صلو علیہ والی, درود بھیجو, کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے, سلام بھیجتا ہے, فرشتے بھی بھیجتے ہیں, تم بھی درود و سلام بھیجو. ایک عہد کر لیتے ہیں, کہیے قل ان صلاتی, قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ, لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اس کے معنی سمجھو کہ کافر پڑھنا ہے. اے اللہ میری نمازیں, میری قربانیاں, میرا جینا اور مرنا, میرا جینا مرنا تیرے لیے ہے. اے جہانوں کے رب تیرے لیے, تو نے تو دیا تھا, میرا تو اپنا کچھ نہیں. لا شریک لہ, نہ من نہ دھن, نہ وڈیرا نہ چوتھی, میرا کوئی میری آرزو نہیں, کوئی میری محبت کا مقصد نہیں, تو ہے بس. لا شریک لہ وبذالک امرت, تو مجھے تو اسی کا حکم دیا گیا. وانا اول المسلمین, کو مانے میں سب سے پہلے تیرے در پہ ہوں انشاءاللہ, میں سب سے آگے آ گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لاکھوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.